مولانا رحمت اللہ میرٹھی، جو مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کا بیان نظام الدین کا مولوی رحمت اللہ میرٹھی کرتے تھے. یہ آدمی وہ تھا جس کے بیانات پر لوگ دھاڑے مارتے تھے. اب ان کو یہ تھا کہ مولانا یوسف کے جگہ پر بیان تو میں ہی کرتا ہوں، ان کے بعد یہ کرسی تو میری ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اب پہلے سے کرسی کا شوق ہو تو. ابھی رستے میں ہم قصہ سن رہے تھے، ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا، بیعت ہوا، ان کے ساتھ رہنے لگا، اور چند مہینوں کے بعد کہا حضرت کو تربیت نہیں ہو رہی. کیا کہا؟ حضرت کو تربیت نہیں ہو رہی، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پاس رہنے کا. کہا کیوں؟ کیا نیت لے کر آئے تھے؟ کہا میں تو آپ کے پاس آپ جیسا بننے آیا تھا. تو کہا پہلے دن سے کرسی کا شوق ہے تو کیا ملے گا؟ پہلے دن سے پیر بننے کی تمنا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تو کیا ملے گا بھائی؟ پہلے مجاہدہ کرو کہ نہیں. مثال دی، مفتی سمیر صاحب نے مثال دی. ایک بچہ پہلے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کے بعد ٹیچر بنتا ہے، اس کے بعد ایگزامینر بنتا ہے. ارے ایسا ہی ہوتا ہے. بولے یہاں تو پہلے دن سے ایگزامینر بن جاتے ہیں. امیر صاحب کو 10 نمبر، فلاں کو 5 نمبر، فلاں کو 2 نمبر. پہلے دن سے فیصلہ کرتا، اس میں کچھ لینے کا نہیں، اس میں کچھ لینے کا نہیں، اس میں کچھ لینے کا نہیں. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہوے کہ اس کا میرے یہاں کوئی مقام نہیں، قسم خدا کی اس کا خود اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں. جو یوں کہوے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس کو میں نہیں مانتا، تو کہتے اس کو اللہ نہیں مانتا. سیدھی بات ہے. ہاں، تو پہلے دن سے جذبہ یہ تھا کہ مولانا یوسف کے بعد میں امیر بنوں، اور جب امارت نہیں ملی تو چھوڑ کے چلے گئے. مفتی مولانا عبداللہ جھانجی صاحب، مولانا سلیمان جھانجی صاحب کے لڑکے نے مجھے بتایا، حافظ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظام الدین کے سامنے سے گزرتے تھے، سیڑھیوں پہ تھوک کے جاتے تھے. یہ بھی چھوڑ کے گئے اور ان کے ساتھ 40 آدمی نکلے. لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، پوری تبلیغ کی 100 سال کی تاریخ میں چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن چھوڑنے کے بعد مورچہ کھڑا کرنے والے ان کے سوا کوئی نہیں. یہ بات ہے. اس لیے یاد رکھو میرے دوستو، کام نبیوں کا ہے اور کام صحابہ کی سیرت پہ ہوتا ہے. ہاں، جب یہ اختلاف کر کے باہر نکلے تو ان کو 2 باتیں پیش کی گئی تھی. میں آپ کو بات بتاؤں اندر کی. 2 باتیں پیش کی گئی اور دونوں باتیں سیرت سے تھیں. جیسے ابھی ہمارے دستگیر بھائی نے بتایا کہ حضرت نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ دیکھو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد انصار کے امیر بننا چاہتے تھے، اور سارے انصاروں کو جمع بھی کر لیا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، امیر تو ایک ہی ہوگا اور وہ ابو بکر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مہاجرین کا امیر ابو بکر ہو، انصار کا امیر سعد بن عبادہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یوں کہہ کر سارے انصاروں کو سمجھا کر ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کروائی. لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بیعت مت کرو، لیکن رہو ہمارے ساتھ، رہو ہمارے ساتھ. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک بیعت نہیں کی. سنو، 2.5 سال تک. لیکن حضرت فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مشورہ نہیں چھوڑا، مسجد نبوی کی نماز نہیں چھوڑی اور مدینہ شہر نہیں چھوڑا. اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، تو کیا سیرت کا واقعہ یہ نہیں جانتے؟ ارے جانتے کہ نہیں جانتے؟ اختلاف کیا ہے لیکن حدود میں رہ کر. حضرت نے فرمایا تمہیں مجھ سے اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، مجھ سے اختلاف کرو، مگر یہاں سے مت جاؤ.
ایک آدمی سیدھے سادے لباس میں شرٹ پینٹ میں آیا میرے پاس, بیٹھ کے بات کرنے لگا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک مخصوص قوم کا ہے, وہ میں نہیں بتاتا, مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. اور میں نے اس کے سامنے ایک دم سے کہہ دیا, میں نے کہا اپنے والے تو بریلوی سے گئے گزرے نکلے. تو ایک دم مجھے دیکھنے لگا, کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میں کہا ہاں, اپنے والے تو بریلوی سے بھی گئے گزرے نکلے. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو نا, بریلوی والوں نے مکہ اور مدینے کے امام کو تو جھٹلایا مگر مکہ مدینہ جانا نہیں چھوڑا. سمجھ میں؟ ارے سمجھ میں آئی؟ اختلاف امام سے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مکہ مدینہ جانا. تو جب مرکز نظام الدین کے امام سے اختلاف ہے تو مرکز کیوں چھوڑو؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو اکابرین ثلاثہ کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا اکابرین ثلاثہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں, کہ قبر بھی اندر ہے, قبر بھی کہاں ہے؟ ارے اکابرین ثلاثہ کی قبر کہاں ہے؟ اکابرین ثلاثہ کے ماننے والے قبر پہ فاتحہ پڑھنے سے محروم ہے. بولو دنیا کیا تماشا دیکھ رہی؟ تھوڑی سی عقل ہو تو آدمی کھول دے. سمجھنے کی بات ہے دوست. تو ایک بات تو سعد ابن عبادہ کی سنائی, اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی سے اختلاف تھا, اور بہت لڑائی ہوتی تھی, مشوروں میں جھگڑوں پر جھگڑے, کیونکہ ابو ذر غفاری شدت پسند آدمی, وہ ذرا بھی چلنے نہیں دیتے تھے. نہیں سمجھے؟ کسی نے ان کو کہا کسی کے پاس 20 دینار ہو تو کتنی زکوٰۃ دینے کا؟ حضرت ابو ذر نے کہا 20.5 دینار. کتنے دینے کا؟ تو 20.5 دینار ہی 20 ہے, تو کہ وہ 20 کیوں جمع کیا؟ 5 دینار اوپر دینے کا جمع کیوں کیا؟ اس کی سزا بولے. اب ایسا مزاج کا آدمی, اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مال آ رہا ہے تو مسجد کی نوعیت بدل گئی, مسجد کے اندر نقش و نگار ہو گئے. تو ابو ذر غفاری کو اختلاف ہوا, ابو ذر غفاری کو اختلاف ہوا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی اس کا کوئی حل نکالو, یہ روز کے جھگڑے, اور ایک حل تو نکالنا چاہیے نا. تو حل یہ نکالا کہ ابو ذر غفاری کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینے سے باہر ایک جگہ ہے ربضہ, ہم مشورے سے وہ جگہ آپ کے لیے طے کر دیتے ہیں, آپ وہاں جا کے رہو اور اپنی زندگی کے آخری دن وہاں گزار لو. تو ابو ذر چونکہ مخلص تھے نا, اور اختلاف تھا, مخالفت نہیں تھی, تو اپنے امیر کی اطاعت کی اور جا کر ربضہ رہنے لگے. آپ لوگ کئی واقعات ربضہ کی پڑھے ہوں گے. وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک غلام رکھا انہوں نے اور پھر وہ اونٹ دوسرا لے کر آیا, ہے نا؟ ارے پڑھا کہ نہیں فضائل اعمال میں؟ اور وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی کو کہا کھانا پکاؤ, تو کہا کس کے لیے؟ کہا ایک جماعت آئے گی جو مجھے دفن کرے گی. تو وہ جنگل میں رہتے تھے, اختلاف تھا ان کو. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اختلاف ہے تو تم ہمارے پاس آؤ, ہم مشورے سے کوئی جگہ آپ کے لیے طے کر دیں, آپ وہاں رہ جائیں. بولو سیرت کا فیصلہ تھا نا. اب اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو. میں نے کہا ایک بات بول, سیدھی سیدھی بات بول. ایک عالم شیخ الحدیث, وہ کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کے پیشاب کرے, اور میرے جیسا جاہل اس کو کہے حضرت قبلہ ہے, تو تیرے جیسا کوئی جاہل وہاں کھڑا ہو کہ تیکو زیادہ سمجھ پڑتی کہ شیخ الحدیث کو. یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ پڑتی. ارے اتنی تو ہم کو بھی عقل ہے نا بھائی. ہم یہ نہیں کہہ رہے اختلاف غلط ہے, ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کے بعد جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا اختلاف کا, ورنہ صحابہ میں اختلاف اس سے بڑے ملیں گے. ہاں, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی نماز میں 4 رکعت میں سننا کان کھول کے, فضائل اعمال میں لکھا ہے, میں نہیں بولتا, 4 رکعت میں 200 مسئلے اختلاف والے ملیں گے تمہارے کو. تم تو خالی رفع دین جانتے ہو, آمین بالجہر جانتے ہو, 200 مسئلے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اور امام شافعی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا حرام ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ. معاف کرنا، امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، امام شافعی کہتے ہیں پڑھنا پڑے گی. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ پڑھنا ہی پڑے گی. اسی لیے کہ کسی شافعی مسجد میں تم نماز پڑھو گے نا تو ولضالین آمین کے بعد تھوڑی دیر رکتے ہیں اور پھر سورت پڑھتے ہیں. کیوں؟ اتنی دیر میں مصلی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہاں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں. وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں، قرآن سے ثابت کیا انہوں نے، اولا مستم النساء، اولا مستم النساء، اسے ثابت کیا انہوں نے. تو ایسا اختلاف تم کو ائمہ میں ملے گا، لیکن آج تک تم نے کبھی اماموں کو لڑتے دیکھا؟ ارے بولو، کبھی مسجد سے نکالتے دیکھا؟ ارے بولو، یہ سنت صرف انہوں نے زندہ کری. ہاں، کوئی اختلاف نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھی اور نماز میں رفع دین نہیں کیا. مریدوں نے کہا حضرت آپ تو رفع دین کے قائل ہیں، اور ابھی جو شیخ یونس جونپوری جو مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ہے نا، ان کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے آڈیو میں سنا. اتنا بڑا محدث آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رفع یدین کرنے کے جواز کے جو دلائل ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے نہ کرنے کے دلائل سے مضبوط ہے، مگر میں حنفی اس لیے میں نہیں کروں گا. باقی دلائل ان کے مضبوط ہیں. ایسا مضبوط آدمی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ پہنچا تو رفع دین نہیں کیا. مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے رفع دین نہیں کیا؟ تو امام شافعی نے قبر والے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس کے اکرام میں رفع دین چھوڑ دیا. ہاں، اختلاف کی جگہ پر دوستو حدود اختلاف کتاب مولانا زکریا صاحب کی پڑھو. حدود اختلاف ملتی بھی نہیں اب مارکیٹ میں، غائب ہو گئی جب سے اختلاف ہوا. ہاں، میں وہ ڈھونڈا نہیں ملتی ہو، وہ پڑھو اختلاف کی حدیں کیا ہوتی ہیں. میں ایک مرتبہ مشورے میں بیٹھا تھا تو ایک اللہ والے یوں کہہ رہے تھے دیکھو اختلاف میں پڑھ کر اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر مت ہو، بلکہ مظلوم بن کر حاضر ہو. کئی زبان سے ایسے جملے مت نکالو کہ تم مجرم بن جاؤ. ہاں، اس لیے ہم کہتے ہیں اختلاف کرو لیکن حدود میں رہ کر کرو. کل کو واپس آنا پڑے تو دروازے کھلے رہے. اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ ریورس بند ہو جاوے. سمجھ رہے میری بات؟ اتنے آگے چلے گئے کہ اب واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے. ہاں، واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے. ابھی میرے پاس ایک آڈیو آئی، کسی نے محمد لاٹ صاحب سے کہا آپ نظام الدین واپس چلے جاؤ، تو کہہ رہے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ، سر پھڑوانے جاوے، جان کا خطرہ ہے ہمارا. تو حضرت مولانا سعد صاحب نے کہا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1947 میں یوں ہی کہا تھا کہ جب دیش بٹا تھا، کہا آپ پاکستان چلے جاؤ، نظام الدین میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جان سے زیادہ مرکز بچانا فرض ہے. کیا بچانا فرض ہے؟ اور اب کیا کہہ رہے لوگ؟ جان بچانا فرض ہے. تو پوچھو جان بچانا فرض ہے مرکز بچانا فرض ہے؟ اس کے لیے میرے دوستوں میں یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں تو آپ لوگوں کو صرف اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا روزانہ 2 رکعت پڑھ کر شکریہ ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت صحیح جگہ پر اور بہت صحیح امیر کی عمارت میں کام کرنے کی اللہ نے توفیق. سچی کہتا ہوں، ایسا آدمی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ دنیا نے نہیں دیکھا. ہمارے بمبئی کے ایک ذمہ دار کہہ رہے تھے میں 15 دن کینیڈا ساتھ میرا حضرت کے علاج کے لیے 15 دن 24 گھنٹے میں نے حضرت کے دیکھے. حضرت صرف نماز کے ٹائم پہ نماز، ورنہ منتخب حیات الصحابہ، منتخب حیات الصحابہ.
بس اس کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں ان کے پاس. نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں. سچی کہتا ہوں, نہ کسی کی غیبت کرو نہ کسی کی غیبت سنو. اس کے لیے اللہ کے واسطے دوستو اس کام کی قدر کرو, اپنے امیر کی قدر کرو, اپنے مرکز کی قدر کرو. جتنا کہا جا رہا اتنا کرو, جیسا کہا جا رہا ویسا کرو. یہ سیرت سے ملے گا آپ کو. حضرت حذیفہ کو کہا جاؤ کافروں کے اندر جاسوسی کر کے آؤ. وہ گئے اور دیکھا ابو سفیان تاپ رہا ہے, نکالا تیر اور بٹھایا. اچانک آواز آئی یا دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ حرکت مت کرنا, واپس رکھ دیا. لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہے, سب اپنا اپنا ہاتھ پکڑ لو. انہوں نے بازو والے کا ہاتھ پکڑ لیا, تو کون؟ ارے بولے میرے کو نہیں پہچانتا. ان کو کوئی پوچھے اس سے پہلے دوسرے کو پوچھے. اور پھر واپس آئے تو راستے میں فرشتے ملے, کہا تمہارے سردار کو کہنا دشمنوں کا انتظام ہو گیا. علماء لکھتے ہیں کہ یہ کام کا اصول ہے, جتنا کہوے اتنا کرو, جیسا کہوے. ہاں, حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے مولانا احمد لاٹ صاحب. ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب کو یوں کہا جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں. خود مولانا احمد لاٹ صاحب نے قصہ سنایا. تو مولانا احمد لاٹ صاحب اوپر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا تھا. مولانا عمر صاحب نے کہا اندر آ جاؤ. کون؟ مولانا کہتے میں دروازہ کھل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا مولانا عمر صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. اب میں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ حضرت نے دیکھنے بھیجا ہے, کچھ کام تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو کہا میں نے ایک دم سے مولانا عمر صاحب سے کہا حضرت بلا رہے ہیں, حضرت جی بلا رہے ہیں. مولانا عمر صاحب نے اپنا قرآن بند کیا اور مولانا احمد لاٹ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے نیچے آ گئے اور نیچے کمرے میں گئے. جب کمرے میں گئے اور مولانا انعام صاحب سے کہا حضرت فرمائیے کچھ کام تھا, آپ نے بلایا؟ کہا میں نے تو نہیں بلایا. کہا آپ نے نہیں بلایا؟ ہاں میں نے تو نہیں بلایا. کون آیا تھا آپ کے پاس؟ تو کہا وہ احمد لاٹ تھے, وہ کہہ رہے آپ نے بلایا. کہا اچھا احمد لاٹ بلایا آپ کو, ایک کام کرو آپ جاؤ احمد لاٹ کو اندر بھیجو. جب وہ ایک دم کم عمر تھی مولانا کی, 1965 کی بات, فارغ ہو کر آئے تھے 1962 میں. تو مولانا احمد لاٹ صاحب کو اندر بلایا اور حضرت نے اپنے سامنے بٹھا کر کہا مولوی صاحب تبلیغ کا اصول یاد رکھو, جتنا کہے اتنا کرو, جیسا کہے ویسا کرو. تم کو کہا دیکھ کر آؤ تو دیکھ کے آنے کا, بلانے کس نے بولا؟ بلانا ہوتا پھر میں بھیجتا. اپنے دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ. سنو, اس وقت نظام الدین سے جو بات کہی جا رہی وہ کرو تو تمہاری ترقی ہے. اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی, اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی. ہاں, لوگ تم کو گمراہ کریں گے, یہ نہج نہیں ہے وہ نہج نہیں ہے. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ان کو سناؤ جو تم کو کہوے نا نہج نہیں ہے, اس کو میاں جی محراب صاحب کا جملہ سناؤ. میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بنگلے والی مسجد کے ممبر سے جس زمانے میں جو بات کہی جائے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا. بات ختم ہو گئی. کیا کہا؟ بنگلے والی مسجد کی مرکز سے جس زمانے میں جو اصول بتایا جاوے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا. اس زمانے کا نہج یہ ہے, نہیں سمجھا کہ مسجد کی آبادی اور ایک دن فضائل اور ایک دن منتخب کی تعلیم, گھروں کے اندر قرآن کے حلقے, اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ سب عہد کرو انشاءاللہ کریں گے, کریں گے سب, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہم. ہاں, ایک صاحب نے مجھے کہہ رہے تھے وہ ایک ہی کتاب تھی اچھی خاصی, یہ دوسری کتاب شروع کر دی, کتنا انتشار ہے نا دنیا میں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو کس نے کہا ایک تھی؟ تو کہ ایک ہی تو تھی. میں نے کہا ایک تھوڑی تھی, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 کتاب تھی. کہ ہاں 5 تھی؟ میں کہا ہاں 5 تھی. کون سی؟ میں کہا سن, ایک حکایت صحابہ تھی, ایک فضائل نماز تھی, ایک فضائل تبلیغ تھی, ایک فضائل ذکر تھا اور ایک فضائل قرآن تھا. کتنی کتاب ہوئی؟
5 تھی نا. اس کے بعد فضائل صدقات کب لکھی گئی؟ میں دلیل دوں. فضائل صدقات کا آخری صفحہ جہاں فضائل صدقات ختم ہوتی ہے نا, اس پہ لکھا ہے الحمدللہ یہ کتاب سن 1949 میں پوری ہوئی. 1949 میں فضائل صدقات اور فضائل حج لکھی گئی. اب مولانا الیاس صاحب کا انتقال تو 44 میں ہو گیا تھا. 44 میں ہو گیا تھا نا. کتاب کب لکھی؟ 5 سال کے. تو فضائل صدقات کو تعلیم میں کس نے شامل کیا؟ مولانا یوسف صاحب نے شامل کیا. تو 5 سے 2 ہو گئی, کتنی ہو گئی پھر؟ پھر میں نے کہا مولانا انعام صاحب کا زمانہ آیا تو مولانا انعام صاحب نے پستی کا واحد علاج ایک نام کی کتاب مولانا احتشام صاحب کی اس کو جوڑ دی. کتنی ہو گئی؟ اب مولانا الیاس کے زمانے میں 5, مولوی یوسف صاحب کے زمانے میں 7, مولوی انعام صاحب کے زمانے میں 8. ہر زمانے میں ایک ایک بڑی نا. تو ابھی بڑی تو تمہارے پیٹ میں کائے کو دکھا بولو بولو تو ایک ہے نا. تو میں کہا میں 7 میں بائنڈنگ کر دیتا. منتخب بھی فضائل اعمال اتنی موٹی ہوتی, ایک پڑھو نا, 2 کائے کو پڑھتے. تو تم 7 کتاب 7 میں بائنڈنگ کرو. دنیا کو ایک کتاب ایک کتاب. ہم کیا بیوقوف ہے؟ میں نے میری آنکھوں سے 1995 میں اور 94 میں جب میرا شروع کا وقت تھا, ہمارے والد صاحب کے پاس تبلیغی نصاب کر کے کتاب دیکھی. فضائل اعمال کے الگ رسالے ہوتے تھے, فضائل ذکر کے الگ ہوتے تھے کہ نہیں. اس زمانے میں 2 روپے کے ملتے تھے, 1.5 روپے کا, 2 روپے کا. یہ تو زبردستی کی ایک بات ہے. بغیر مشورے کے مجھے یہ بتاؤ مشورے کا اصول کیا؟ مشورے کا اصول کیا؟ کہ مشورے کا اصول یہ ہے کہ آپ مشورے میں بیٹھ کے رائے دے دو, اور رائے دینے کے بعد امیر اگر تمہاری رائے کے خلاف فیصلہ کر دے تو تمہارے ماننا کہ نہیں ماننا؟ کہ نہیں ماننا. اچھا امیر قلت رائے کثرت رائے کا پابند ہے کیا؟ ہاں, بلکہ میرے کو تو یہ اصول سکھایا گیا بچپن میں کہ تمہاری رائے پر فیصلہ ہو جائے تو ڈرو, اور تمہاری رائے پر فیصلہ نہ ہو تو خوش ہو جاؤ. ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ اب مشورے میں بیٹھے ہیں, 4 آدمی نے کہا کتاب نہیں چلنی چاہیے اور 5 نے کہا چلنی چاہیے. اب امیر نے فیصلہ کر دیا کہ چلے گی. اب وہ 4 کہے نہیں ہم نے تو نہ بولا تھا, کہیں کو چلائے. ابھی باہر نکل کے کہے نہیں مشورے سے نہیں ہے, تو مشورے سے نہیں ہے. وہ خود ان کو پوچھو, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جب تم بیٹھے تھے اور منتخب کی جب بات آئی تھی اور باقاعدہ ظہر کے مشورے میں طے ہوا تھا کہ منتخب پڑھی جائے گی, اور آج منتخب کی بسم اللہ عصر کی نماز کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب کریں گے, یہ طے ہوا تھا. یہ اس سے پہلے کہ میری بات میں ہے, لیکن ایک پوری پلاننگ کے ساتھ عصر کے بعد حاجی صاحب کو کعبۃ اللہ میں نہیں آنے دیا گیا. وہ نہیں آنے دینے والے کون تھے؟ آپ تحقیق کرو. پھر حضرت نظام الدین میں آ کر حضرت نے مشورہ کیا اور پھر بات رکھی کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے اور اس کو کیا کرنا. سارے نظام الدین کا کابرین نے کہا ہونی چاہیے ان چند کے علاوہ, اور وہ چیز مشورے سے طے ہوئی. تب جا کر حضرت نے کھلے عام جو سب سے پہلا اعلان کیا 2006 کے مالیگاؤں کا اجتماع, آپ کو یاد ہو, اس میں اسٹیج کے اوپر سے حضرت نے کہا تھا کہ منتخب عمومی تعلیم میں پڑھی جائے گی, اور اس کے بعد 2006 سے لے کر 2012 یا 13 تک ہمارے گجرات میں مسجدوں میں پڑھی گئی ہے. پھر بعد میں ایک دم سے اعتراض آ گیا کہ بھئی اس میں فائدے نہیں ہیں, امت گمراہ ہو رہی. میں نے کہا کتنے گمراہ ہو گئے, لسٹ بھیجو میرے پاس. کون گمراہ ہوا؟ آپ مجھے بتاؤ, فضائل اعمال پر اعتراض اور اس کے جواب کتاب ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بولو. لیکن آج 20 سال 25 سال ہو گئے, 1995 سے پکڑو, آج کتنے ہوئے؟ 22 اور 5 27 سال میں منتخب احادیث پر اعتراض اور اس کے جواب کوئی کتاب چھپی گیا؟ ساری مستند حدیثیں, اور مستند حدیث پر غیر مستند حدیث کو ترجیح دینا. علماء سے پوچھو کیا ہے. آپ کے پاس ایک پکی حدیث ہے اور آپ کے پاس کمزور حدیث ہے, آپ کس کو لوگے؟ پکی حدیث کو لوگے. یہ تو جاہل بھی کہے گا نا.
ابھی میں راجستھان میں تھا، میں نے یہی کہا، میں نے کہا بھائی اعتراض تو فضائل اعمال پہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک کی بات تھوڑی ہے. اس کے لیے سب چیزوں سے باہر نکلو. یہ تو ہمارے ساتھیوں کا تقاضا ہے، اس لیے میں اتنی تفصیل سے بول گیا آپ کے سامنے، ورنہ میری عادت نہیں، سمجھ میں آئی بات. اس کے لیے اللہ کے واسطے یہ سارے اختلافات کو چھوڑو. ہمارے امیر حضرت وہاں ساتھ صاحب ہیں اور ہم شخصیت سے نہیں جڑے ہیں. سننا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے. مولانا انعام صاحب امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے. مولانا یوسف صاحب امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے. مولانا زبیر صاحب امیر تھے، وہ بھی ہمارے امیر تھے. اب مولانا سعد صاحب امیر ہے، وہ ہمارے امیر ہے، اور اس کے بعد جو امیر بنے گا وہ بھی ہمارا امیر ہوگا، مگر شرط ہے کہ نظام الدین سے جڑا ہو. جائے فاروق بھائی بنگلور بن جاوے امیر، ہم مان لیں گے، ہم کا نہ بول، ہم ماننے کو تیار ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے. میں نے کہا ہمارے بڑے تو نظام الدین سے جڑا وہ بڑا، باقی سب کو بزرگ مانیں گے، عالم مانیں گے، مفتی مانیں گے، اپنے سے بڑا تقوی والا مانیں گے، مگر بڑا نہیں مان سکتے. ہماری کچھ مجبوری ہے. ہمارے بڑے تو نظام الدین والے. سمجھ میں آئی بات. اور پھر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت کو امیر کس نے بنایا. ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ جب حضرت مولانا انعام صاحب کا انتقال ہوا ہے تو 3 دن تک مشورہ ہوتا رہا بنگلے والی مسجد میں، اور وہ مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا تھا. اب آپ کہو کہ نہیں جی وہ تو مولانا الیاس صاحب کہہ کر گئے تھے کام کو شورا کے حوالے کرو، تو پھر مولانا یوسف صاحب کو اور مولانا انعام صاحب کو امیر کا کو بنائے. مولانا الیاس صاحب تو اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا کہ قبر میں سے آ کے بول کے گئے مولانا انعام صاحب کے انتقال کے بعد. ارے کب کہے ہوں گے وہ؟ اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا. اگر کوئی ملفوظ ہے بھی آپ کے پاس کہ میرے بعد یہ کام شورا کے ماتحتی میں چلے گا، تو مولوی الیاس صاحب جب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مولوی یوسف صاحب امیر کیسے بنے؟ آپ مولانا یوسف صاحب کو امیر مانتے ہو؟ مانتے. مولانا انعام صاحب کو امیر مانتے ہو؟ تو مولانا الیاس صاحب کہہ کے گئے تھے نا، وہ ان کی پکڑ ہو گئی. بات ایک دم بے بنیاد ہو گئی. مولانا انعام صاحب نے بھی جو شورا بنائی تھی، کام کو شورا کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ یوں کہا تھا یہ شورا میرے بعد بیٹھ کر امیر بنا لیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر نے ایک شورا بنائی تھی 6 آدمی کی، جس میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے. یہ 6 کی شورا بنی. اور پھر کہا کہ اگر دونوں طرف 3-3 ہو جاویں تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو اس طرف کا فیصلہ کر لینا. یہ حضرت عمر کہہ کر گئے تھے.